میں لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، میں لوگوں کو یہ بنا رہا ہوں کہ سپریم قرآن، سنت و آل محمد۔ یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یہ توحید کی غیرت سے محروم ہے۔ ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا، تو انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا۔ اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی، ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے، لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کامن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالیں، ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی، اس نے تو ان کی ماں کو، ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالیں جو ایک بازاری لوگ نکالتے ہیں۔ اب وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتنی دراڑیں ڈال دی ہیں دین کے منہج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے فارغ ہو گیا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ 99 باتیں اس کی ہمارے والی ہیں، ایک بات میں اختلاف کرے تو اسے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ علماء کو ساتھ لے کے چلیں۔ علماء کا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے فرقے کا کوئی عالم جو اپنے آپ کو اہل حدیث مانتا بھی ہو، صرف یہ کہے کہ ہمیں یہ ٹائٹل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ہم نے اس منہج کی بات کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، بس یہ کہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ فارغ ہو گیا ہے، اور اس کی ماں کو بھی، اس کے باپ کو بھی وہ ننگی گالیاں ممبر پہ آ کر نکالیں، تو ہمارا تو اختلاف پھر کسی صورت و برداشت نہیں کریں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک مولا علی لفظ بولا تھا نا، اور وہ حدیث کے تحت صحیح بولا تھا، انہوں نے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو ان کے ساتھی علماء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اس سے میرے خیال ہے عام لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہمارے علماء کا رویہ کتنا خراب ہے مکتبہ فکر کی دراڑوں کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے اپنی پگڈنڈیاں الگ کر دی ہوئی ہیں۔ تو ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حشر کیا، حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اہل حدیث کے لفظ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اہل حدیثوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا اہل حدیث کے منہج کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کا تھا یہ لفظ جو ہے نا، یہ چھاپ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ سب کانٹیننٹ میں وہابی اہل حدیث کا جو ورڈ ہے، یہ کوئی متبرک لفظ کے طور پہ تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اس کو، بلکہ ایک گالی کے طور پہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر میں اس پہ عرض کروں گا کہ خود اہل حدیث نے بھی تو یہی جرم کیا ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کی شناخت جس لفظ سے تھی نا، وہ دو مکاتب فکر تھے، اہل سنت اور اہل تشیع، اور ان دو کیٹیگریز میں سے یہ اپنے آپ کو اہل سنت میں داخل کرتے تھے، اہل حدیث، لیکن انہوں نے کبھی کسی مسجد میں اہل سنت کا لفظ نہیں لکھا، اہل حدیث لکھا ہے۔ بریلوی اور دیوبندی لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، بریکٹ میں بریلوی، حنفی دیوبندی۔ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو مانتے تو سنی تھے، کہتے نہیں تھے، لیکن اہل حدیث کا لفظ انہوں نے مسجدوں میں یوز کیا، اور پھر انہوں نے سٹیجوں سے اہل حدیث کے نعرے لگوائے اور ایون وہابی کے نعرے لگوائے، بڑے فخریہ، جیسے کوئی یہ بڑا متبرک لفظ ہے، لوگ ایکسیپٹ کریں گے۔ اہل سنت کے لفظ کو انہوں نے پس سے پش ڈال دیا۔ تو انہوں نے بھی تو اہل سنت کے لفظ کو ختم کیا۔ اہل حدیث کی کن مساجد میں لکھا ہوا ہے اہل سنت؟ ذرا دکھائیں ہمیں۔ ان کو نہیں پتا تھا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے
اہل سنت کا لفظ یوز کیا ہے، امام ترمذی نے جامعہ ترمذی کے اندر اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا تھا محدثین کے لیے، لیکن جو مین ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کے اعتبار سے جو ایک مین سٹریم مانی جاتی ہے وہ اہل سنت ہے، اس کو انہوں نے ختم کر کے اہل حدیث لفظ کیا۔ اب اگر کوئی اہل حدیث کو بھی ختم کرتا ہے اس لفظ کو تو اس میں کون سا جرم ہے؟ تو جرم تو آپ نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑا لفظ جو ہمارے سلف میں رائج تھا جو آپ نے ختم کر دیا۔ اب میری ویڈیوز کی وجہ سے اب تھوڑا بہت اہل سنت بولتے ہیں، اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اہل سنت لفظ بولا ہی نہیں ہے۔ جس کا ثبوت ہے ذرا مجھے دکھائیں کہ اہل حدیث کی کس بڑی مسجد کے اندر لکھا ہوا ہے اہل سنت اور بریکٹ میں اہل حدیث۔ اس لحاظ سے تو بریلوی دیوبندی بازی لے گئے ہیں کہ وہ کم از کم اہل سنت اور بریکٹ میں لکھتے ہیں، بریلوی حنفی دیوبندی، یہ تو لکھتے نہیں ہیں نا بریکٹ کے باہر نہ اندر۔ تو جب آپ نے بھی وہی حرکت کی تھی تو آپ میں سے ایک شخص کہتا ہے میں اس کو بھی ختم کر کے کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، آپ خود بھی کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، تو اب ضروری ہے اس لفظ کو ساتھ لگانا ہے، اور اس صرف لفظ کے بارے میں یہ بات کرنے کی وجہ سے اتنا غصہ نکالنا ہے۔ کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں نے ان کا کلپ خود سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سپریم مانتا ہوں قرآن و سنت کو جو پاکستان کے آئین میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت، اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو ہوگی۔ اور دوسری بات ناصر مدنی صاحب نے کی حفظہ اللہ تعالی کہ آل محمد کو سپریم ماننا، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ تو حاکم میں تھی نا، وہ تو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے اپنے آخری حج جو آپ نے کیا، پہلا اور آخری حج تھا، اس سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ نے خطبہ دیا۔ غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے، وہ آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ہمیں قرآن پہ ترغیب دلاتے رہے، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ رپیٹ کی، تو یہ محمد اور آل محمد کا ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کہ اس کے اوپر سیکھ پا ہوتے۔ ہم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام اسم مسلم رکھا تھا۔ یہاں پر اسم کے طور پر ہے، صفت کے طور پر نہیں، تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا تھا۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے رکھا تھا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، تو ہم اس پہ فخر محسوس کریں۔ اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف، اور عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں مسلمان دجال کے خلاف جب قتال کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی زبان دے دے گا اس میدان جنگ میں، اور وہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم، ایھا المسلم، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتا ہے۔ وہاں پر تو نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اے اہل حدیث
اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ. نبی علیہ السلام فرمایا البتہ ایک غرقد کا درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، اس کے اندر وہ چھپیں گے، باقی ہر چیز پکار کر کہے گی. اور اسی درخت کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ کی گئی ہے، بہت بڑی جھاڑی ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے غرقد کے درخت کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ تفریق ختم ہو چکی ہوگی.